السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الملک کی آیت نمبر 10 اور 12 کا ترجمہ۔ معافی اور اجر کبیر کے مستحق لوگ کون ہیں؟ یہ خوش نصیب، آئیے دیکھتے ہیں کون ہیں یہ خوش نصیب لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لو كنا نسمع او ناقل، اور قالوا انہوں نے کہا، قال اس نے کہا، قالوا انہوں نے کہا، فعل ماضی ہے لیکن اس کا ترجمہ ہم مستقبل میں کریں گے کیونکہ یہ واقعہ قیامت کے دن کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جب قیامت والے دن جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو جہنم کا نگران فرشتہ ان سے پوچھے گا، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہاں ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ اب وہ افسوس کریں گے، اب پچھتائیں گے اس بات پر اور کہیں گے، وقالو اور وہ کہیں گے، لو کننا، لو کاش، کننا ہم ہوتے، وقالو اور وہ کہیں گے، لو کاش، کننا ہم ہوتے، کانا وہ تھا، کننا ہم تھے، فعل ماضی ہے، نسمعو سامعہ اس نے سنا، یسمعو وہ سنتا ہے، یا کی جگہ اگر نون لگا دیتے ہیں ہم، نسمعو ہم سنتے ہیں، ہم سنیں گے۔ اب فعل مضارع کے شروع میں اگر کانا آ جائے، جیسے یہ کننا آ رہا ہے تو یہ چلا جاتا ہے ماضی میں، نسمعو ہم سنتے ہیں، کننا نسمعو ہم سنا کرتے، وقالو اور کہیں گے، لو کاش، کننا نسمعو ہم سنا کرتے، ہم نے بات سنی نہیں تھی، ہمیں سنانے والوں نے سنایا تھا، ہمیں پیغام دیا تھا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا تھا، کاش کہ ہم سنا کرتے، او یا نہ کہلو، آکالا اس نے سمجھا، یا کہلو وہ سمجھتا ہے، نہ کہلو ہم سمجھتے ہیں، نہ کہلو کے شروع میں کننا آ گیا تو اس کا ترجمہ ہوگا کاش کہ ہم سمجھتے، کاش کہ ہم سمجھا کرتے، وقالو اور وہ کہیں گے، لو کننا نسمعو کاش کہ ہم سنا کرتے، او نہ کہلو یا ہم سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، ما نہ کننا ہم ہوتے، کانا واحد کے لیے آتا ہے اور کننا مخاطب کے لیے، کانا وہ تھا، کننا ہم تھے، ما کننا نہ ہوتے ہم، فی میں، اصحاب والے، السعیر دوزخ، فی اصحاب السعیر دوزخ والوں میں سے، ما کننا فی اصحاب السعیر تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے، کاش کہ ہم دنیا میں، یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، قیامت کے دن جہنمیوں کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو پھر وہ افسوس کریں گے، پچھتائیں گے، ہاتھ ملیں گے، کاش کہ ہم دنیا میں سنا کرتے اور سمجھتے، کاش کہ ہم دنیا میں اللہ کے پیغام کو سنا کرتے، انبیاء علیہ السلام کی باتیں سنتے، ان کو جھٹلاتے نہ اور ان کی باتوں کو سمجھتے، آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے۔ آج وقت ہے
سمجھنے کا، آج وقت ہے سننے کا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، فَاعْتَرَفُوا، فا تو اعترافا، اس نے اعتراف کر لیا، اس نے مان لیا۔ اعترافو جمع ہے، الف کے نیچے کسر لگا کے پڑھیں گے۔ فاعترفو تو انہوں نے اعتراف کر لیا، انہوں نے مان لیا۔ بِذَنبِهِمْ، بے کو ذنب گناہ، ہم اپنا، بِذَنبِهِمْ اپنے گناہ کو۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ تو انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہ کا، یعنی قیامت کے روز وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے کہ ہم نے غلط کیا، ہم نے جھٹلایا تھا، ہم نے اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا تھا، آج وہ اعتراف کریں گے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ تو اعتراف کر لیا انہوں نے اپنے گناہوں کا۔ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، فَسُحْقًا، فا بس، سحقاً پھٹکار ہے، لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ لیے اصحاب والے، السعیر دوزخ، لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ دوزخ والوں کے لیے۔ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ دوزخ والوں کے لیے پھٹکار ہے، دوری ہے۔ قیامت کے روز وہ اپنی غلطی کا، اپنے جرم کا اعتراف کریں گے، لیکن ان کا جرم، ان کا یہ اعتراف مانا نہیں جائے گا، ان کی یہ معافی قبول نہیں ہوگی۔ یہ وقت ہے، دنیا پر سمجھنے کا وقت ہے، جب جہنم میں چلے گئے تو پھر کوئی معافی نہیں ہے، پھر اور ڈانٹا جائے گا، جھڑکا جائے گا، کہا جائے گا سحقاً، پھٹکار ہے ان پر، لعنت ہے ان پر، کن پر؟ دوزخ والوں پر۔ ترجمہ پھر دیکھیے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا، وَقَالُوا لَوْ اور وہ کہیں گے کاش کہ ہم، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا اور وہ کہیں گے کاش کہ ہم، نَسْمَعُ سنا کرتے، او نَعْقِلُ یا او نَعْقِلُ یا سمجھا کرتے، ما کننا تو ہم نہ ہوتے، فی اصحاب السعیر دوزخ والوں میں سے۔ فاعترفوا پھر وہ اعتراف کر لیں گے، بذنبہم اپنے گناہوں کا۔ فسحقاً پس پھٹکار ہے، لاصحاب السعیر دوزخ والوں کے لیے۔ اس قرآن مجید کی اس آیت سے ہم کیا سیکھ پائے؟ کہ جہنم میں جانے والے، دوزخ میں جانے والے اپنے جرم کا اقرار کریں گے، کیا کہیں گے؟ کاش کہ سن لیتے، کاش یہ لوگوں نے ہمیں دعوت دی تھی، اللہ کا پیغام سنایا تھا، کاش کہ ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے۔ لیکن اس وقت کاش کہنے کا فائدہ نہیں ہے، اس وقت ان کو مزید ڈانٹا جائے گا، جھڑکا جائے گا، اس وقت فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ ہے، اب فائدہ ہے، کاش کہ ہم جو دنیا میں موجود ہیں ہم سن لیں، ہم سمجھ لیں، ہم اللہ کے پیغام کو سن لیں، ہم اللہ کے پیغام کو سمجھ لیں، آج سن لیں، آج ہمیں فائدہ ہے۔ لیکن اگر یہ چانس مس ہو گیا تو پھر اس وقت کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھنا چاہیے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا چاہیے۔ اگلی آیت دیکھیے۔ ان الذین یخشون ربہم، ان بے شک، الذین جو لوگ، ان الذین بے شک جو لوگ، یخشون ڈرتے ہیں، خاشیہ
وہ ڈرا، یخشا وہ ڈرتا ہے، اور یخشون جمع ہے وہ ڈرتے ہیں۔ ان الذین یخشون بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں، کس سے؟ ربہم، ربا رب سے مفعول بن رہا ہے، اس لیے با کے اوپر زبر آ گئی۔ ہم اپنے، ربہم اپنے رب سے۔ ان الذین بے شک جو لوگ، یخشون ربہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ کیسے ڈرتے ہیں؟ بالغیب بغیر دیکھے، رب کو دیکھا نہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں، قیامت کو دیکھا نہیں، جہنم اور جو جنت کو دیکھا نہیں، لیکن اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ بس انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ رب بڑی پاور والا ہے، بڑی قوت والا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، مرنے کے بعد اس نے دوبارہ زندہ کرنا ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر اعمال تولے جائیں گے، کچھ جنت میں جائیں گے، اور جو ان کے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے، جن کی گناہ زیادہ ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہماری غلطیاں بڑھ گئیں، ہماری نیکیاں کم ہوئیں، تو پھر جہنم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب بغیر دیکھے۔ لہم لا لیے، ہم ان کے، لہم ان کے لیے، مغفرت معافی ہے۔ غلطیاں کرتے ہیں، انسان ہے نا، انسان سے غلطی ممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان سے غلطی نہ ہو، غلطی ہو جائے رب سے معافی مانگتے ہیں، اور اب ان کو معاف کر دینے والا ہے۔ ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے، بخشش ہے، وَأَجْرٌ کبیر، اور اجر، اجر ہے، کبیر بہت بڑا، وَأَجْرٌ کبیر اور بہت بڑا اجر ہے۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھیے۔ ان الذین یخشون ربہم، بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب بغیر دیکھے، لہم مغفرت ان کے لیے معافی ہے، وَأَجْرٌ کبیر اور بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے ہم کیا سیکھ پائے؟ کہ ڈرنے والے جو لوگ ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بغیر دیکھے، رب کو دیکھا نہیں ہے لیکن ڈرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے ایسا نظام اور سسٹم وضع کیا ہے کہ بندے کی ایک ایک بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ جو روز غیب میں ڈرتے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ان کی خلوت ہو، ان کی جلوت ہو، ان کی تنہائیاں ہوں، وہ پبلک میں ہوں، جہاں بھی ہوں، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، معافی ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے ڈریں، تنہائی میں ہوں تو بھی رب سے ڈریں، پبلک میں ہوں تو بھی رب سے ڈریں، کوئی ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے، ہم گناہوں سے بچیں، اور یہ یقین رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سچی بات ہے، یہ وہ چیز ہے جو بڑے بڑے قوانین پر بھاری ہے، قانون سے بندہ بچ سکتا ہے، راستہ نکال لیتا ہے۔ کسی کے کوئی پاورفل شخصیت ہو، کوئی طاقتور ادارہ ہو، اس سے بھی بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے، لیکن جب بندے کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب کے جو لگائے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے ہیں، رب کا جو نظام، سیکورٹی کا نظام ہے، جو سیکریسی کا نظام ہے، وہ بڑا مضبوط ہے، اللہ کی بڑی سخت نظر ہے ہر بندے پر، ذرے ذرے پر،
تو پھر بندہ گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ پھر اس کے سامنے دولت کے انبار بھی لگے ہوئے ہوں تو اس کی طرف دیکھتا نہیں ہے، جو اپنا حق ہے صرف اسی کو اپنے لیے حلال اور جائز سمجھتا ہے۔ اور ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔